اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو سارے مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی تو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ شیطان چونکہ جنات سے تعلق رکھتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، شیطان جنات سے تعلق رکھتا ہے تو شیطان سے کیوں سجدہ کروایا؟ بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم مانا کہ فرشتوں کو ہوا تھا، لیکن عام طور پہ اس کا معنی یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتے اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اللہ کے پاس اس وقت موجود ہیں یا اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، جیسا کہ جنات تھے، وہ بھی اس کو سجدہ کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بندگی فرشتے تو کر ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کو بھی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب جنات کو بھی حکم ہوا کہ وہ سجدہ کریں، باقی سارے جنات نے بھی سجدہ کیا۔ اب ابلیس یہاں پر آ کر اڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ سجدہ نہیں کروں گا، اور اس وقت سے یہ ایک دشمنی کی فضا قائم ہوئی۔ اس نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ میں تجھے تیری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملے کروں گا۔ لیکن انسان نسیان سے نکلا ہے، اس لیے اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین پیچھے جو الفاظ استعمال فرما رہے ہیں وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد انسان ہی ہیں۔ اصل میں یہ انسان کی جمع ہے ناس، کہ لوگو ہماری طرف متوجہ ہو، اور یہ نسیان سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ بھولنا۔ انسان بھلکڑ ہے، یہ بہت جلد اللہ رب العالمین کی باتوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے نفس کی بات کو یاد رکھتا ہے، جو اسے بھلا لگتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب یہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا ہمارا ناشکرہ بن جائے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ جو نیک بنے گا وہ تو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جو گنہگار ہوگا اسے ہم توق پہنا کر بیڑیوں میں جکڑ دیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہم نے انسان کے اندر رکھی ہیں، خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کے شرارے بھی ہیں۔ اب انسان پر لازم یہ ہے کہ یہ اپنے امتحان کو سمجھے اور کبھی بھی اپنا ویک پوائنٹ شیطان کے پاس نہ جانے دے۔ شیطان بذات خود کوئی طاقتور شے نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ سبا کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ما لیس لک بہ علم، شیطان کے پاس نہ تو تمہیں بہکانے کے لیے کوئی علم ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ تمہیں بہکا سکے اور تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ تمہیں تمہارے ہی ہاتھوں سے مارتا ہے، وہ تمہیں تمہارا ہی وار کر کے تمہیں تمہارے ہتھیار کے ساتھ مارتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اگر غور کرو تو شیطان کی چال انتہائی کمزور ہے، شیطان خود بڑا کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایمانی قوت عطا فرمائی ہے، اگر یہ ایمان کی قوت کے ساتھ رہے تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نیکی کی قوت بھی رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنے ایمان کو سلامت نہ رکھے اور شیطان کی چال کو سینے سے لگا لے تو بڑی جلدی انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتا ہے، اور شیطان کے وار کرنے کا انداز بھی عجیب ہے۔ یہ آتا ہے انسان کا خیر خواہ بن کر، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر اس نے کہا انی لک من الناصحین، اے آدم میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے پاس کوئی غلط بات لے کر نہیں آیا، میں آپ کی خیر خواہی کی بات کرنے آیا ہوں۔ اور یہی حال آج تک ہے کہ یہ جس بھی انسان کو بہکاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے سامنے گندے کاموں کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب بدی کو خوبصورتی کا، نیکی کا یا اچھائی کا لبادہ پہنا کر
وہ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان شراب کا نام وائن رکھ کر یا کوئی بھی اس کو نام دے کر بیئر کہہ کے اور اسے وائن کہہ کے وہ اسے پی لے، انسان یہ کہتا نہیں میں نے شراب تو نہیں پی۔ انسان ناچ گانا کرتا رہے، موسیقی کے ساتھ شغف رکھے اور یہ کہے کہ جی میں نے وہ والی موسیقی نہیں سنی جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، میں نے تو موجودہ دور کے جو انسٹرومنٹس ہیں جو انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں میں نے تو وہ سنے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان زنا کو جو ہے وہ کئی ایک نام دے لے کہ نہیں جی یہ میری بہن بنی ہوئی ہے، یہ فلاں ہے، یا ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، ہماری نیت صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہمارے دل کا پردہ ہے۔ انسان حرام چیزوں کو جتنا مرضی حلال چیزوں کا نام دے لے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہونے کی۔ آپ مسجد کو لاکھ کہیں کہ یہ مندر ہے اور مندر کو لاکھ کہیں کہ یہ مسجد ہے، دونوں بدل نہیں سکتے، جو اپنی اصل میں ہے اس نے وہی رہنا ہے۔ انسان کے اندر جو اسلام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے آپ اس کو لاکھ بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی، انسان بدلنا چاہتا ہے تو بدل جائے۔ اب سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین نے پھر انسان کو بچایا کیوں نہیں؟ انسان محنت بھی کرے اور دنیا کے کام بھی کرے لیکن انسان شیطان کے ہتھ کنڈے سے پھر نہیں بچ پاتا۔ بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم دین کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا واضح فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا ہے۔ زبانی کلامی تو سارے کہتے ہیں جی شیطان ہمارا دشمن ہے، اور کئی لوگ تو حج پہ جا کر اگر ان کو کنکر نہ ملے تو وہ اسے گالیاں دے آتے ہیں۔ ہمارے بڑے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو شیطان کو ایسی کی تیسی اس کی کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو شیطان کے ہتھ کنڈے ان کے اوپر یوں آتے ہیں گویا یہ شیطان کے بڑے پرانے بیلی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زبانی کلامی دعوے، اللہ کا فرمان ہے لما تقولون ما لا تفعلون، زبان سے وہ کہتے کیوں جو کر نہیں پاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے قرآن کے آغاز میں ہی ہمیں بتلایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسلمانوں، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا پکڑنا، کیونکہ وہ مردود ہے، وہ تمہیں بھی مردود بنانا چاہتا ہے۔ کہا فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کے بارے میں ذرا بھی نرمی اپنے دل میں نہ لاؤ۔ اگر تم نے ذرا سا بھی ویک پوائنٹ اسے اپنا تھما دیا تو تمہارا ایمان بھی گیا اور تمہاری زندگی بھی گئی، پھر تم اللہ کی طرف نہیں آ سکو گے۔ وہ پہلا کام ہی یہ کرے گا کہ تمہارے دل سے اللہ کی یاد محو کر دے گا، تمہیں اللہ کی یاد نہیں آنے دے گا، اور اس کا پورا زور ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے انسان کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ پکڑے، کسی حرام کاری میں اسے مبتلا کرے اور اسے احساس بھی نہ ہونے دے کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ ہم نے پچھلی اقوام کے واقعات سورۃ العنکبوت میں پڑھے، اس میں آخر پہ اللہ رب العالمین نے یہی بتلایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم اپنے گناہ کی وجہ سے پکڑی گئی، اور وجہ کیا تھی؟ شیطان نے ان کے گندے کاموں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک تو ہم نے بتلایا آپ کو کہ اس کے اندر حسد ہے پہلے دن سے کہ آدم کو مجھ سے فضیلت کیوں دی گئی۔ اب اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گروہ کو اس کام کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے، اٹریکٹ اس لیے کرتا ہے۔ نیکی کے اندر اتنی چمک دمک نہیں ہوتی ہے جتنی گناہ کے اندر چمک دمک ہوتی ہے۔ نیکی کے اندر وہ فوائد انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے جو گناہ میں انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان مشقت الطاعہ، جو نیکی کی مشقت ہوتی ہے، نیکی کا جو ہے وہ اس کی سختی ہوتی ہے، نیکی کی جو محنت ہوتی ہے، وہ وقت تو گزر جاتا ہے، وَيَبْقَى ثَوَابُهَا، لیکن نیکی کا اجر باقی رہتا ہے۔ وَإِنَّ لَذَّةَ الْمَعَاصِي، اور جو گناہ کی لذت ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ تو آ کر گزر جاتی ہے، وَيَبْقَى عِقَابُهَا، لیکن اس کا وبال قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ ہیں ان کو ایسا باقی رکھے کہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی شیطان کو میں نے دیکھا، اللہ نے میرے اوپر کچھ آیات نازل کی جن کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کر لیں اور بعد میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو شیطان زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہا تھا کہ اللہ نے میری ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو، اول تو یہ شیطان کا زور یہ ہوتا ہے یہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ، اور اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ لیتا ہے پھر وہ اسے توبہ نہیں کرنے دیتا، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اسے سچی توبہ نہیں کرنے دیتا، بار بار اسے اس گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے میرا بھائی؟ ہمارا اللہ پہ ایمان کمزور ہے۔ جس بندے کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی طاقت ہو کہ نیکی کرنے کی قوت بھی اللہ نے دینی ہے، گناہ سے بچانا بھی اللہ رب العالمین نے ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، کثرت سے اس کلمے کا ورد کیجئے، کبھی بھی آپ کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو کفر کریں گے ان کو سخت عذاب ملے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے، لہم مغفرہ، ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ کس چیز کی معافی ہوگی؟ ان کے جو گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی اللہ عطا کریں گے۔ کیسا اجر اللہ عطا کریں گے؟ جب کوئی عام بڑا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس آنا میں تمہیں کچھ انعام دوں گا، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار جتنا بڑا یہ آدمی ہے اتنا بڑا ہی اس کا انعام ہوگا، تو وہ تو اللہ پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب وہ یہ کہے کہ میں بڑا اجر عطا کروں گا تو جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا وہ ہمیں اجر عطا کرے گا، اور اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔